خلیفہ تھے امیر شجاع، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص سے ملے، وہ شخص خود تو گندمی رنگ کا تھا لیکن اس کے اولاد، اس کے جو بچے تھے وہ انتہائی گورے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا رنگ تو اس طرح کا ہے اور آپ کی اولاد جو ہے وہ اتنی صاف ستھری اور ان کا رنگ اتنا گورا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اس شخص نے بتایا میرا کام جو ہے وہ کھیتی کا ہے اور اس کھیتی میں جو کچھ اگتا ہے گھوڑوں کا جو ہے وہ کھانا ہے۔ جب میری کھیتی جو ہے وہ پک کر فصل تیار ہو گئی تو اس کو لے کر میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ شام میں آدھی فصل کو جو ہے وہ میں نے فروخت کر دیا، کچھ لوگوں کو میں نے ادھار پر بھی دے دیا، اور واپس آ کر میں نے جو بقیہ تھا اس کے لیے میں نے ایک دکان لے لی اور اس میں دکان میں ڈال کر میں بیٹھ گیا اور میں اپنے اس سودے کو فروخت کرتا رہا۔ ایک دن ایک حسین عورت آئی اور اس نے مجھ سے سودا لیا، اس کو دیکھتے ہی میں اس پر فریفتہ ہو گیا، اور سودا کرتے ہوئے جب قیمت کا وقت آیا تو میں نے اس سے بہت کم قیمت لی۔ 2-4 دن کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور پھر دوبارہ سودا ہوا۔ جو وہ سودا خرید کر لے کر جانے لگی تو میں نے اس کی قیمت جو ہے نا پھر انتہائی کم کر کے دے دی۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ خاتون جو ہے وہ سمجھ گئی کہ اس مرد کی نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں نے اس کو دعوت دی اور گناہ کی دعوت دی۔ اس عورت نے کہا کہ ہم 3 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ عورت جو ہے وہ خادمہ کے ساتھ آئی تھی، کہا کہ میں قتل ہوں گی، یہ خادمہ قتل ہوگی اور تم بھی قتل ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس میں قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ اس بات کو دیکھ کر، اس بات کو سن کر کے اس سے متاثر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی قیمت ہوگی میں ادا کر دوں گا۔ تو اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے وہ 50 دینار ہوگی، اور 50 دینار جو ہے وہ اس وقت بڑی رقم تھی۔ میں اس پر بھی راضی ہو گیا کہ 50 دینار ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے طے کر لیا۔ شہر کے کنارے پر میرا دوسرا گھر تھا، میں نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ آپ نے آ جانا ہے۔ رات کا وقت تھا اور چھت پر جو ہے وہ بستر لگا ہوا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد، ستاروں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ اس پر سوار ہوئی، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظمت کی وجہ سے یہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس گناہ سے بچ گیا۔ اس دن صبح ہوئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے خواہ بلا کر اور میرا وقت ضائع کیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ سودا لینے آئی، تو کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں جب میں نے اسے دیکھا تو پھر مجھے میرے نفس نے یہ دعوت دی کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ گناہ کرنا ہے۔ پھر میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا اس دفعہ قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ تو اس مرد نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا 100 دینار ہوگی، اس نے وہ ادا کر دیے۔ پھر دوبارہ رات کے وقت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دیکھا، اور عظمت کو دیکھنے کے بعد پھر یہ پیچھے ہٹ گیا اور گناہ سے بچ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر شیطان اس پر مسلط ہوا، وہ خاتون آئی، پھر بات ہوئی، اور بات طے ہوئی 500 دینار کے اندر۔ جیسے ہی معاملہ طے ہوا تو اس شہر کے اندر جہاں غیر مسلموں کی حکومت تھی ان کا ایک عہد اور میثاق تھا، اور وہ عہد اور میثاق یہ تھا کہ فلاں دن تک مسلمان جو ہے وہ اس علاقے کو خالی کر دیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر خالی کر دیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اور جن لوگوں کو میں نے ادھار پر سامان دیا تھا
یہ اس خالی کرنے کے اعلان کرنے کے بعد میرے اس سودے کی قیمت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع دیا، اور میں اس علاقے کو چھوڑ کر کے اپنے وطن چل گیا۔ وہاں پہنچا، کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خلیفے نے اس علاقے پر جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا ہے، اور جہاد کے اعلان کے بعد وہاں پر ان کو فتح بھی مل گئی۔ جب فتح ملی تو وہاں جا کر اس نے سوچا کہ میں اپنے لیے کچھ باندیاں لونڈیاں خرید لیتا ہوں۔ اس نے وہاں جا کر اپنے لیے ایک لونڈی خریدی۔ لونڈی خریدنے کے بعد یہ واپس جا رہا تھا، تو مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا اس کا یہ ایک شخص جو ہے وہ لونڈی خریدنا چاہ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ لونڈی جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو اس نے پوچھا کہ امیر جو ہے وہ اس لونڈی کو خریدنا چاہتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت جو ہے وہ 100 دینار مقرر کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس 90 دینار ہیں، 10 دینار کم ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 دینار آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ یہ اس لونڈی کو لے کر امیر کے پاس، بادشاہ کے پاس لے کر گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ کتنے کی خریدی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے 100 دینار کی خریدی ہے، 90 دینار ادا کیے ہیں، 10 دینار جو ہے وہ ادھار ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وہ کون ایسا شخص تھا جس نے تمہیں ادھار پر دے دیا، اور کہا کہ اس بات سے میں اس کی اس بات سے بہت خوش ہوا ہوں، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو بادشاہ کے یہاں وہاں جنگ کے اندر جو بہت ساری باندیاں تھیں انہیں قید کیا ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ 10 دینار کے بجائے یہاں سے اپنے لیے جو لونڈی آپ کو پسند ہے اسے لے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں اس قید خانے میں گیا۔ قید خانے میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ وہاں پر جو ہے وہ مقید ہے، میری محبوبہ کو بھی وہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اور یہ وہاں سے لے کر آ گیا۔ جب یہ وہاں سے لے کر آیا تو اس کی یہ غیر مسلم عیسائی خاتون جو ہے وہ اس کے اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے متاثر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں خوبصورت جوان عورت، تم نے باوجود اس کے کہ تمہیں استطاعت تھی، تم یہ کر سکتے تھے، لیکن تم نے میرے ساتھ گناہ نہیں کیا۔ یہ آپ کے دین کا کمال ہے، میں اس دین کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ دین کو قبول کر کے مسلمان ہو گئی، اسلام اس نے قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ اعلان ہوا کہ جو قیدی لوگ ہیں ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ان قیدیوں کو واپس کریں گے۔ یہ اعلان سننے کے بعد میں گھر میں داخل ہوا تو میری اس زوجہ نے دیکھا کہ میں غمزدہ ہوں، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس طرح کا اعلان ہوا ہے اور تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے اور مجھے واپس نہیں جانا ہے۔ یہ وہاں لے کر گئے جہاں قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ایک طرف ایک نمائندہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور ایک نمائندہ جو ہے وہ کافروں کا ہے۔ مسلمان نمائندے نے پوچھا کہ تم واپس جانا چاہتی ہو، اور پھر کافر نمائندے نے بھی پوچھا کہ تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو، اپنے علاقے میں، اپنے عزیز و اقارب کے پاس؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، اور پھر وجہ بیان کی کہ میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے اور میں نے راہ حق جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، اب میں اس راستے سے جو پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، اور میرا شوہر جو ہے وہ بہت ایماندار شخص ہے۔ تو کافر نمائندے نے کہا کہ تمہاری والدہ نے کہا تھا کہ اگر وہ واپس آئے تو اسے لے آنا، اگر نہیں آئے گی تو یہ بخش جو ہے وہ اس کے حوالے کر دینا۔ وہ اس خاتون کے، اس عورت کے حوالے کیا گیا۔ یہ شوہر جو ہے وہ اس کو گھر لے کر آیا اور گھر میں کھول کر اس کو دیکھا تو ایک اس سے جو چیزیں نکلی وہ 50 دینار جو اس نے ادا کیے تھے، وہ 100 دینار جو اس نے ادا کیے تھے، وہ 500 دینار جو اس نے ادا کیے تھے، اور وہ کپڑے جو وہ عورت اس وقت پہن کے آئی تھی جس کے اندر یہ حسین و جمیل لگ رہی تھی اور اس کے اس حسن سے یہ متاثر ہوا تھا، وہ کپڑے بھی جو ہے وہ اس کے گھر میں واپس آ گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے کی وجہ سے جو لذت حرام سے حاصل ہونی تھی، لیکن یہ شخص اس لیے پیچھے ہٹا تھا کہ میں اگر اس طرح سے حاصل کروں گا تو یہ حرام ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کر کے باعزت طریقے سے اس کے گھر میں پہنچا دیا۔